بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا جس میں انزلہ اتارا گیا، فیہ القرآن، قرآن مجید، ہدن للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدن ہدایت ہے، ہدن للناس لوگوں کے لیے، لام زیرلی کے لیے، وبینات اور واضح دلیلیں ہیں، من الہدی روشن رستے میں سے، ہدایت میں سے، والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ فمن شہیدہ، پس جو کوئی تم میں سے پالے، منکم تم میں سے، شہیدہ پائے، شہرا مہینے کو، فلیصمہ تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فلیصمہ تو اسے چاہیے وہ روزہ رکھے ضرور۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر یا ہو سفر پہ، فعدۃ تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم الیسر تم پر آسانی کرنا، ولا یرید بکم العسر اور وہ نہیں چاہتا تم پر تنگی کرنا، ولتکملوا العدۃ اور تم مکمل کرو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ کی پاکی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس لیے جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ اور شاید کہ تم تشکرون شکر کرو۔ شہر رمضان الذی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید جو ہے نازل کیا گیا، اور وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں راہ حق کی، اور فرق کرنے والی ہے حق اور باطل کے درمیان۔ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے۔ جو تم میں مریض ہو یا سفر میں ہو، مسافر ہو، تو اسے چاہیے کہ بعد میں گنتی پوری کر لے، بعد میں وہ روزے قضا رکھ لے۔ اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتے ہیں اور تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتے، اور تم اپنی گنتی کو پوری رکھو اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو جو اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی، اور تم اسی کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کو یہ فضیلت بخشی کہ اللہ نے قرآن مجید اس میں اتارا، اور رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ باقی کتابیں بھی رمضان میں ہی اتری۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت واصلہ بن اسقع کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے تھے، توریت 6 رمضان، انجیل 13 رمضان کو، اور قرآن مجید 24 رمضان میں جو ہے نازل ہوئی۔ تو قرآن مجید کی یہ فضیلت ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید ایک ہی بار نازل ہوا رمضان میں، لیکن پھر 23 سال کے عرصے میں آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر فرمایا کہ یہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن بھی ہے ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور قرآن میں روشن دلیلیں ہیں اور حق اور باطل میں جدا کرنے والی۔ پھر اللہ نے یہاں فرمایا جو تم میں سے اس کو پائے، یعنی جو بھی شخص ہو اور اس کی زندگی میں رمضان آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور فلیصمہ یعنی ضرور روزہ رکھے، ایسا نہ کرے کہ چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، یا معمولی سی وجہ پہ بعد میں قضا رکھنے کا سوچے یا فدیہ وغیرہ دے۔ تو اللہ نے کہا تم رمضان کو پاؤ تو تمہیں چاہیے تم روزہ رکھو۔ آگے فرما دیا، یہ آسانی بھی کر دی کہ اگر کوئی تم میں مریض ہے تو اس پر جبر نہیں، اسے چاہیے کہ وہ بعد میں پوری گنتی کر لے، یا کوئی مسافر ہے سفر کی تنگی کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا رکھ لے۔ اب بعد میں قضا رکھنے کا بھی بتا دیا کہ ثواب اتنا ہی ملے گا، مجبوری میں چھوڑا گیا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا، یہ اللہ نے آسانی فرما دی کہ بعد میں قضا پوری کر لی جائے، اور اللہ نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ مشکل کرنے کا۔ اللہ نے فرمایا تم اپنی گنتی پوری کرو، روزے پورے رکھو، اور جو رہ جائے وہ بعد میں مکمل کرو، اور اللہ کی تعریف تکبیرات بیان کرتے رہو جو اللہ نے ہدایت دے دی، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت میں رمضان مبارک کے فضائل مخصوصہ جو ہے وہ معلوم ہوئے ہیں، اور یہ معلوم ہوا کہ ضرور جو ہے روزہ رکھنا چاہیے، اور فدیے کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ برائے چند دی گئی ہے، یعنی بہت زیادہ مشکل کے وقت۔
آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب پوچھیں تجھ سے، سألہ سوال کرے، کا تجھ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عبادی میرے بندے، عباد بندے، یا کا مطلب میرے، انی میرے بارے میں، انی میرے بارے میں، فإنی تو پس بے شک میں، چھوٹی یا سے مراد ہوتا ہے اپنی طرف بات کرنا، فإنی تو بے شک میں، قریب قریب تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا، داعی پکارنے والے کی، دعوت دعوت کا، پکار کا، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، ولیؤمنوا بی اور ایمان لائیں مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت کے رستے پر آ جائیں، فلیستجیبوا لی تو چاہیے کہ استجاب، چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا، یہاں پکارنے کی بات ہو گئی، چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور ایمان لائے مجھ پر۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا، ایک گاؤں والے نے سوال کیا کہ اگر ہمارا رب ہم سے قریب ہے تو ہم آہستہ آواز میں دعا مانگا کریں، اور اگر دور ہے تو ہم بلند آواز سے پکارا کریں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں تو کہہ دو فإنی قریب میں بہت قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور ایمان لائے مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ اور یہی آیت خانہ کعبہ کے غلاف پر بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب پوچھے تجھ سے میرے بندے تو ان کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ اس آیت سے دعاؤں کی قبولیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ احل لکم حلال کیا گیا ہے تم پر، لیلۃ الصیام روزے کی رات میں، رفثوا مباشرت کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں سے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ لباس ہے تمہارا اور تم لباس ہو ان کا، علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم کہ بے شک تم کنتم تختانون تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے نفسوں میں، فتاب علیکم تو اللہ نے معاف بھی کر دیا تم سے، توبہ قبول کر لی تمہاری، وعفا عنکم اور معاف کر دیا تم سے، فالآن پس اب، عاشرہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے تمہارے لیے، خیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر تک، ثم پھر اتموا الصیام پورا کرو اپنے روزوں کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو، وانتم عاکفون اس حالت میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجد میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها ان کے قریب بھی مت جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، آیات ہی اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ نے اس آیت میں روزے کے بارے میں فرمایا، روزے کے مسائل جو ہیں اس آیت میں فرمائے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں رفث کرنا اپنی عورتوں سے، دن میں یعنی حلال نہیں ہے، رات میں حلال ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ جب جو ہے پہلے اس طرح تھا کہ روزے کی جب دن میں پورے دن روزہ رکھ لیا اور پھر رات کے وقت ہی کچھ کھا پی لیا تو صبح کے لیے بھی روزے کی نیت ہو گئی، اب اپنی عورتوں سے رفث نہیں کر سکتے، لیکن یہ اللہ نے آیت اتار کے وہ پہلے والی بات منسوخ کر دی اور فرما دیا کہ فجر سے لے کر مغرب تک روزہ ہے، اس کے بعد جو ہے کھانا پینا حلال ہے، اسی طرح رفث کرنا بھی اپنی عورتوں کے ساتھ حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے بندوں پر آسانی کر دی۔
اس سے مراد رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور مباشرت کرنے کی اجازت دی گئی، یعنی نیند کے بعد کھانا پینا اور عورت کے پاس جانا یہ پہلے حرام تھا، اس میں سہولت کر دی گئی کہ اب تمام رات میں جب بھی چاہو تو اختلاط کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اب لباس سے مراد یہاں پر دیکھنے میں لباس اور پوشاک وغیرہ مراد ہے، لیکن غرض اس کی ہے اتصال اور اختلاط، یعنی جس طرح بدن سے کپڑے لگے اور ملے ہوتے ہیں تو اللہ نے اسی طرح میاں بیوی کے رشتے کو بتایا۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بے شک کہ تم جو ہے خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں میں، تو فتاب علیکم، رجوع کرو اللہ سے اور وہ معاف کرے گا تمہیں۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سونے کے بعد عورتوں کے پاس جا کر اللہ کی حکم کی مخالفت کرتے تھے اور تو گناہ گار ہوتے تھے، جس سے تمہارے جو ہے نفس بھی گناہ گار ہوتے تھے انسان۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں جو ہے اس ثواب میں تمہارے لیے کمی تھی، تو اللہ نے اپنے بندوں پر فضل فرما دیا اور ان کو معاف فرما دیا، اور آئندہ جو ہے ان کے لیے اجازت دے دی کہ وہ روزے کی رات میں جو ہے مباشرت کر سکتے ہیں، دن میں منع ہے۔ فالآن، پھر اللہ نے آگے فرمایا اب باشرہن، مباشرت کرو، اپنی عورتوں سے ملو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ یعنی ما کتب اللہ، وابتغوا، تلاش کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ مقصود جو ہے وہ مباشرت ہو، یعنی لوح محفوظ میں جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرمائی ہے عورتوں کی مباشرت سے، وہ مطلوب ہونی چاہیے، محض شہوت اور ازل کی کراہیت لواطت وغیرہ کی یہاں پر ممانعت ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر تک۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنے پاس سفید اور سیاہ دھاگا رکھتے تھے اور صبح میں دیکھتے تھے کہ کون سا جو ہے ظاہر ہو جائے، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے روزے کا وقت مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ صبح کی جو ہے سفیدی واضح ہو جائے اور رات کی سیاہی ختم ہو جائے اور فجر کا وقت شروع ہو جائے، تو یہ روزے کا وقت ہے کہ روزہ فجر سے لے کر مغرب تک ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس سے مراد روزے کا وقت مراد ہے، اس سے مراد لیا گیا ہے سفید اور کالے دھاگے سے، صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی۔ پھر پورا کرو اپنے روزوں کو رات تک، یہاں رات تک سے مراد مغرب ہے کہ اپنا روزہ فجر سے لے کر مغرب تک مکمل کر لو۔ مغرب جو ہے انتہائی وقت ہے روزے کا اور فجر ابتدائی وقت ہے۔ ولا تباشروہن، اور تم مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم عاکفون فی المساجد، مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہوں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا روزہ اور اعتکاف کے متعلق جو ہے حکم اللہ نے فرما دیے کہ ہرگز جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں اور روزے کی حالت میں جو ہے وہ مباشرت کی جائے۔ تلک حدود اللہ، اللہ کی حدود ہے، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حرمت اور حلت بتا دی اور اس کے قریب بھی نہ جانا، یہ مطلب ہے کہ اپنی رائے یا اپنی حجت جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام آیتیں تمہیں واضح بیان فرما دی تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔